اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں اس میں بسا ہر لمحہ ایک نیا جہاں دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، جب میں کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں۔ کتنے احسان ہیں تیرے بندوں پہ اے مولا تیرے، کتنے احسان ہیں تیرے بندوں پہ اے مولا تیرے، جب میں کھول کر تیرا پیارا قرآن دیکھتا ہوں۔ خزاں کی رت میں غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لفظ پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا خلاصہ کلام، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو آقا چاہیں وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، اسی کا دنیا میں ضابطہ آئین پاکستان یہی ہے، اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تو اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج آپ کی جامع مسجد حسنین کریمین میں دوستوں کی دعوت پر چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انتہائی مشقت اور مشکل حالات میں مجھے آنا پڑا، میری کوئی مجبوری تھی، چند دن پہلے میں نے اشارتاً اسامہ بھائی سے کہہ دیا، اور آج بھی میری جگہ میرے بھائی نے لاہور کی طرف سے سفر کا آغاز بھی کیا، لیکن چونکہ ساتھیوں کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا، مجھے اس پورے ہفتے کے لیے جو 6-7 پروگرامات میں نے دیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے میں نے چھوڑ دیے، لیکن آج آپ پہلا ہی دن تھا، مجھے زبردستی یہاں پہ بلایا گیا، لیکن خیر وہاں پہ بھی میں نے دین کی نسبت سے ہی خیر حاضری کرنی تھی، یہاں بھی دین کی نسبت سے حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا اور ہمارا سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ مختصر وقت ہے، مجھے واپسی جلدی کرنا ہے۔ عظمت قرآن کا عنوان ہے، جب قرآن کا نام آتا ہے عظمتیں خود ہی آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں، اگر کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، مل کر سبحان اللہ۔ وہ پیچھے بنگلہ دیش والے جو دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ذرا یہ بھی بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے یوں نہ ہو جائے کہ میرے والد پشاور میں بیان کر رہے تھے، وہاں پہ ایک خان صاحب کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھے نعرہ لگائیں، اٹھے نعرہ لگائیں، اٹھے نعرہ لگائیں۔ خطیب کی مجبوری ہوتی ہے، جو اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے وہ ساری تقریر اسے ایک بندے کو دیکھ کر دیتا ہے۔ میرے ابو نے بھی اسے خان صاحب کو دیکھ کر پوری تقریر کر دی۔ اب علامہ ضیاء الرحمن فاروقی میرے والد دسترخوان پر بیٹھے تو کہنے لگے کہ اس پٹھان کو لے کر آؤ پھر میں کھانا کھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا جی وہ نعرے مار کے گھر چلا گیا تو ستا پہ اٹھا پتہ نہیں کتنے، انہوں نے کہا جی نہیں لے کے آؤ۔ 2-3 گھنٹے کی مشقت کے بعد اسے لایا گیا، اسے اپنے ہاتھوں سے میرے والد نے کھانا کھلایا، کھلا کے پوچھا خان صاحب کچھ سمجھ بھی آیا ہے؟ کہتا ہے مڑا سمجھ کچھ نہیں آتا، تمہارا جوش لگتا تھا، ہمارا نعرہ لگاتا تھا۔ ویسا نہ ہو جائے، آپ کو سمجھ آتی ہے نا؟
تو اس کا اظہار ایسے ہوگا کہ اگر کوئی میری بات سمجھ آئے اور اچھی لگے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے 4 مرتبہ میری وجہ سے سبحان اللہ کہا، مجھے فخر ہے کہ آپ کے جنت میں 4 درخت لگ گئے۔ یعنی اچھا ہو کہ ہم قرآن کی مجلس سے اٹھے، ہمارے نام کے جنت میں باغات لگ جائیں۔ یہ لگنے چاہیے۔ بات پڑے بات شروع کرتے ہیں۔ جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے ایسی، ان کے والدین نے ایسی انویسٹمنٹ کر لی جس میں ان کا پیسہ بھی کوئی نہیں لگا، لیکن انہوں نے قیمتی، سورج سے زیادہ روشن تاج جو ہے وہ اللہ رب العزت سے خرید لیا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، انہوں نے جس بچے کو پڑھایا ہے، اللہ رب العزت کے قرآن اور نبی کی شریعت کا اصول بتاتا ہے کہ ان کے والد جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، ان کا یہ بچہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حکم سے جہنم کا راؤنڈ لگائے گا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے جہنمیوں میں سے 10 بندوں کو اٹھا کے جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قرآن پاک کی برکت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی برکت ہے۔ قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہو تو اس سے بڑی اس کی مثال نہیں ملے گی کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کسی دنیا کی چیز کے لیے اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قرآن کی مرہون منت ہے۔ نبی مکرم رسالت بنا سید ذیشان روح گلستان بدر الدجا شمس الضحیٰ آفتاب ہدا نور ہدا سرفراز رضا تاجدار دینا سید ذیشان روح گلستان شمع فیروزہ صاحب کل مقام جانشین عبداللہ جبل گلشن آمنہ امام حرم حکمران عرب قائد انصاریت فخر کونین صاحب کل مقام سید الاولین سید الاخرین اکرم الاکرمین شفیع المسلمین راحت للعاشقین رحمت للعالمین امام الانبیاء فخر انبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء وجہ کائنات مقصود کائنات عبرت کائنات وحدت کائنات مودت کائنات اخلاق کائنات گفتار کائنات للکار کائنات یلغار کائنات حکمت کائنات جرت کائنات قوت کائنات استقامت کائنات طاقت کائنات فصاحت کائنات بلاغت کائنات محبت کائنات الفت کائنات عشق کائنات جمال کائنات کمال کائنات مسکراہٹ کائنات محبت کائنات رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جس کی نام کو نازل کیا گیا، یہ تو پیغمبر اتنا اعلیٰ ہے، اس کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہوئی وہ اعلیٰ ہو گیا، زمین کے ذرے جڑے وہ اعلیٰ ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگائی وہ دیوار اعلیٰ ہو گئی، جس پانی کو اپنے سینے پہ بہایا وہ پانی اعلیٰ ہو گیا، جو میرے نبی کے جسم سے پسینہ نکلا وہ پسینہ اعلیٰ ہو گیا، جو مدینہ نکلا وہ مدینہ اعلیٰ ہو گیا، جو مکہ آیا وہ مکہ اعلیٰ ہو گیا۔ میرے نبی نے نگاہ دوڑائی، ابو بکر بھی اعلیٰ ہوا، عمر بھی اعلیٰ ہوا، عثمان بھی اعلیٰ ہوا، علی بھی اعلیٰ ہوا، طلحہ بھی اعلیٰ ہوئے، زبیر بھی اعلیٰ ہوئے، سعد بھی اعلیٰ ہوئے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی نگاہ، نبیوں کے بعد آنے والے سردار کی نگاہ 1,24,000 صحابہ کے چہروں پر پڑی، وہ صحابہ بھی اعلیٰ ہو گئے۔ نبی کا قرآن میرے پیغمبر کے گلے میں اثر پر نازل ہوا، یہ قرآن بھی اعلیٰ ہو گیا، اور آج تک یہ اعلان ہے جو تو اس قرآن کو سینے میں بسائے جا رہا ہے، اس کو یاد کیے جا رہا ہے، حفظ اور ناظرہ پڑھے جا رہا ہے، آج 1400 سال کے بعد وہ بھی محمد کی نسبت سے اعلیٰ اور بالا ہو گیا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے 2 آیات پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ حیران ہوں گے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہم سوچتے بھی ہیں، ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے قرآن کو بچانے کا ذمہ لیا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟
میں نے کہا مجھے میرے اکابر نے بتایا کہ انگریز جب آیا تھا اس نے کئی لاکھ قرآن پاک کے نسخے دریا برد کر دیے تھے، پھر بھی وہ جب بہا کے گلیوں سے گزرنے لگا تو گھروں کے اندر سے قرآن کی صدا آ رہی تھی۔ وہ انگریز پریشان ہو گیا کہ میں نے تو ان کے نسخے بہا دیے لیکن یہ پھر بھی گھروں سے قرآن کی صدا آ رہی ہے۔ تو اسے جواب دینے والوں نے کہا یہ قرآن صرف افراد پر نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی ہے۔ جو ایک 7 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن کسی بچے سے کہیں گے قرآن پڑھتا چلا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، جدھر قرآن مکمل ہوگا ادھر ہی جنت میں تیرا مقام بن جائے گا۔ ہر تحریک میں حفاظ نے، علماء نے خدمت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن بچایا ہے، لیکن قرآن والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے اسی نسبت سے تمہارے ذریعے پورے کے پورے دین کو بچایا ہے۔ یہ قرآن سینہ بسینہ چلا۔ ریشمی رومال کی تحریک دیکھ لیجئے، حضرت امیر معاویہ کا وہ دور دیکھ لیجئے جس میں انہوں نے 1100 حفاظ کو کشتیوں پہ سوار کروا کے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں بھیجا۔ لوگوں نے، جن میں کچھ صحابہ بھی تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ امیر المومنین ہمیں تو قرآن آتا ہے، کوئی اور زبان نہیں آتی، کسی علاقے میں انگریز ہوں گے، کسی علاقے میں فارسی ہوں گے، کسی علاقے میں کوئی اور زبان والے ہوں گے، ہم وہاں پہ جا کر اللہ کے نبی کی تبلیغ اور تدریس کیسے کریں گے؟ حضرت امیر معاویہ نے ایک جملہ کہا جو قیامت کی صبح تک ان کے نام سے روز روشن کی طرح منور رہے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ مشرق میں جانا تمہارا کام ہے، خشکی تک پہنچنا تمہارا کام ہے، اور وہاں پہ اگر تمہیں کوئی جاندار انسان نظر آتا ہے اسے قرآن سنانا تمہارا کام ہے، اور اس قرآن سننے کے بعد اسے محمد کے دین کا دیوانہ بنانا خدا کا کام ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں شریعت محمدی اسی قرآن کے بدلے پہنچی ہے۔ کسی نے کوئی، آج ہم ہزاروں لاکھوں کتابیں دیکھتے ہیں، تفسیر کی، حدیث کی، دوسری قرآن پاک کی، ترجمے کی کئی کتابیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جو قرآن پاک نے اپنے الفاظ کی وجہ سے کام کیا ہے وہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ اس کام میں دیکھا جائے حضرت عمر فاروق کا بھی نام رہے گا، حضرت عثمان غنی کا بھی ناشر قرآن میں نام رہے گا، حضرت علی بھی قرآن کی خدمت کرتے نظر آئیں گے، حضرت امیر معاویہ بھی اسی قرآن کو پوری دنیا میں پہنچاتے نظر آئیں گے۔ پھر سنیو، تمہیں مبارک ہو، یہ وہی قرآن ہے، ہاں ہاں یہ وہی حقیقی قرآن ہے جو محمد کے قلبِ اطہر پر پہنچا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی زوجہ حضرت اماں عائشہ سے کسی نے سوال کیا، اے اماں ذرا بتائیے تو صحیح میرے محمد کا حسن کیا ہے، جمال کیا ہے، کمال کیا ہے، عزت کیا ہے؟ انہوں نے بڑا مشہور مقولہ فرمایا کہ تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے۔ میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، میری اماں نے کہا ہوگا کہ تم ایک ایک حرف کو دیکھو گے، میرے محمد کی تعریف لگے گی، لفظ کو دیکھو گے تعریف محمد ہوگی، جملے کو ملاؤ گے تعریف محمد ہوگی، آیت پڑھتے جاؤ گے تعریف محمد ہوگی، ایک رکوع تک پہنچو گے محمد کی تعریف ہوگی، ایک رکوع میں جاؤ گے محمد کی تعریف ہوگی، ایک نصف تک پہنچو گے محمد کی تعریف ہوگی، ایک ثلث تک پہنچو گے محمد کی تعریف ہوگی۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھو گے تعریف محمد ہوگی، سپارے پڑھو گے تعریف محمد ہوگی، 114 سورتوں کو پڑھو گے تعریف محمد ہوگی، 7 منزلوں کو پڑھو گے تعریف محمد ہوگی، 14 سجدوں کو دیکھو گے تعریف محمد ہوگی۔ میں نے کہا مجھے اماں کی زبان میں یہ کہنے دیجئے، میری اماں نے کہا ہوگا اے دنیا کے لوگوں، یہ جو سارے کا سارا قرآن ہے میرے مصطفیٰ کی ہی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے پوری دنیا میں محمد کے دین کو بچایا۔ اب میرے رب کی، اللہ رب العزت کی یہ ساری کی سارے عمل کی وجہ سے درمیان میں واسطہ قرآن کے حافظ بنتے رہے، قرآن کے قاری بنتے رہے، علماء بنتے رہے۔ میں نے دوسری آیت پڑھی، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
کہ یہ قرآن اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن چاہتا تو یہ بھی لکھا جاتا کہ اقوام کی جگہ اقوام یا قوم لکھا جاتا، تو ہم کہتے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، ہم کہتے یہ اپنوں کے لیے ہے، ہم کہتے یہ پرایوں کے لیے ہے، لیکن قرآن نے خود ہی اپنا تعارف کروا کے بتا دیا کہ یہ قرآن اقوام عالم کے لیے ہے۔ عیسائی چاہیں گے ہدایت ملے گی، نصرانی چاہیں گے ہدایت ملے گی، رافضی چاہیں گے ہدایت ملے گی، یہودی چاہیں گے ہدایت ملے گی، سکھ چاہیں گے ہدایت ملے گی، ہندو چاہیں گے ہدایت ملے گی، کیونکہ یہ قرآن پاک کی الف لام میم میں جو الف ہے، یہاں سے لے کر والناس کی سین تک قرآن جس کے پاس آتا جائے گا اسے عظمتوں میں پہنچاتا جائے گا۔ اگر وہ اپنا ہوگا تب بھی ترقی پا جائے گا، اگر وہ بیگانہ ہوگا تب بھی ترقی پا جائے گا، کیونکہ یہ ہدایت ہے۔ ہدایت جنت میں بھی لے جاتی ہے، سیدھے رستے پہ بھی لگا دیتی ہے، کسی کو بیماری میں شفا بھی دے دیتی ہے، کسی کی منزل کو آسان بھی کر دیتی ہے۔ اگر کوئی لڑا ہے قرآن صلح کروائے گا، اگر کسی میں نفرت ہے قرآن محبت دے گا، اگر کوئی دور ہے قرآن قریب کرے گا، اگر کوئی دین کو نہیں مانتا قرآن دین کی طرف لانے میں قائل اور بائل کرے گا۔ انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جس کا دل چاہے گا قرآن سے ہدایت لیتا چلا جائے گا، رہے گا زمین پر، قرآن کے نتیجے میں اس کے چرچے جنت میں ہوتے نظر آئیں گے۔ میں اس پر 2 مثالیں دے کر بات ختم کرنے والا ہوں۔ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر میں مسلمانوں کی مثال دوں تو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں مثالیں ہیں کہ قرآن پاک نے لوگوں کی زندگیاں کیسے بدلی، لیکن میں پرایوں کی مثال دیتا ہوں، مسلمانوں کی مثال بھی دوں گا۔ انڈیا کے کوئی بہت بڑے اداکار ہیں، نام میرے ذہن سے نکل گیا، اللہ نے انہیں اتنی دولت دی، وہ بھگوان کہتے ہیں، ان کے 20 خدا ہیں، دولت اتنی میسر آ گئی، ان سے کسی نے انٹرویو میں سوال کیا ان کا نام لے کر کہ آپ کے پاس جتنی دولت ہے کیا اس کا احاطہ ہو سکتا ہے، اس کی گنتی ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگے میری 7 نسلیں اگر دولت کو پیسوں کو آگ لگانا شروع کریں، ان کی ساری زندگی آگ لگانے میں گزر جائے گی، میری کمائی ہوئی دولت ختم نہیں ہوگی، میری کمائی ہوئی دولت ختم نہیں ہوگی۔ ان کا ایک انٹرویو کرنے والا طارق نام کا ایک صحافی تھا، کالم میں پڑھ رہا ہوں، وہ اس میں ان اداکار کا انٹرویو لیتا ہے، سوال کرتا ہے جواب ملتا ہے، سوال کرتا ہے جواب ملتا ہے۔ اب اس بندے نے دولت کا بھی پوچھ لیا، گھر بار کا بھی پوچھ لیا، اب صحافی کو طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، اس نے ایک سوال کیا جو میری تقریر کا عنوان بن گیا۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، دنیا میں مقولہ مشہور ہے، مقولہ مشہور ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی دولت ہے، اسی کی دنیا ہے، اسی کی حکمرانی ہے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی آپ کسی معاملے میں پھنس گئے ہو، آپ کو کوئی مشکل آئی ہو، آپ پر کوئی مصیبت چھا گئی ہو؟ اس نے سر جھکایا، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا ہاں ایک وقت آیا تھا، میں بڑا پریشان رہا، میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے الگ کر دیا، میرے والدین مجھ سے جدا ہو گئے، میرے بیوی بچے مجھ سے دور ہونے لگے۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ روشنی ڈالیں گے؟ اب اس نے کیا کہا؟ اداکار کہتے ہیں کہ میرے اندر ہرس، دنیا کی دولت، پیسے کی حسرت انسان میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کبھی کوئی بندہ دنیا میں آپ کو شاید لاکھوں میں کوئی ایک نظر آئے جو کہے کہ میں رب کی رضا سے راضی ہوں، اب مجھے اور کچھ کمانے کی ضرورت نہیں۔ بہت کم لوگ ملیں گے، زیادہ ایمان والے ہوں گے، کوئی کافر تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا زیادہ کمانے کی ہرس رہی، میں نے کئی فلمیں سائن کر لی، مجھے ان کی شوٹنگ پہ جانا ہوتا، 8 گھنٹے مجھے کام کرنا ہوتا، میں 16 گھنٹے کام کرتا، میں 20 گھنٹے کام کرتا کہ یہ دولت بھی آ جائے، وہ دولت بھی آ جائے، یہ پلازا بھی میرا ہو جائے، فلاں بزنس بھی میرا بن جائے۔ کہتے ہیں کہ 2-3 مہینے میں اتنا ڈسٹرب رہا، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی بالکل نہیں، سونے کی توفیق نہ بھی۔ اب اتنے مہینے محنت کرنے کے بعد جب میں فارغ ہوا، میرے دل میں آیا اب میں سوؤں اور پورا آرام کروں۔ اب میں بستر پر لیٹتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں کروٹیں بدلتا ہوں، میں کمرہ بدلتا ہوں، میں بیڈ بدلتا ہوں، میں اپنی رہائش بدلتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔
میں نے اپنے شہر کے ڈاکٹروں کو بلایا، میرا اتنا بڑا نام ہے، میں نے صدا لگائی تو شہر کے سارے بڑے ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے میری نیند کا حل کوئی نہ نکالا، ہر کوئی آئے مجھے نشے کا انجیکشن لگائے اور چلا جائے، میں ایک دن کے چند گھنٹے سو سکوں، میری نیند مر گئی۔ اور آپ کو پتا ہے کوئی ایک رات نہ سوئے، حتیٰ کہ مدرسے کا طالب علم اگر ظہر سے پہلے کیلولا جو کرتا ہے وہ نہ کرے تو اگلا سارا وقت اس کا جو ہے وہ نیند میں گزر جاتا ہے، وہ سوتے سوتے گزار دیتا ہے۔ اب اگر کوئی ساری رات نہ سوئے اگلے دن بھی اسے ویسا کام کرنا پڑے تو انسان کو غصہ آتا ہے، اس کا دماغ خالی ہو جاتا ہے، ہر کسی پہ وہ بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہ اداکار کہتا ہے کہ مجھے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، میں تھوڑے گھنٹے سوتا ہوں پھر اٹھ جاتا ہوں، مجھے چین نہیں ہے، مجھے قرار نہیں ہے، میرے بیوی بچے آئے میں نے ڈانٹ دیا، میری والدہ آئی میں نے ڈانٹ دی، انہوں نے میرے لیے ایک گھر الگ کا انتظام کیا۔ اب دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کینیڈا سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے میں نے اکٹھے کر لیے، اب وہ آئے، میں نے انہیں کہا کہ ہر دولت لے لو لیکن مجھے نیند چاہیے، کہتے ہیں وہ بھی آئے مجھے نشہ لگائیں، مجھے ڈرگ دیں، مجھے نشے کا عادی بنائیں، ہر کام کر لیا، مجھے 5 گھنٹے سے زیادہ نیند نہ آئی، میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا کہ ایک مسلمانوں کے عالم دین آ گئے، ایک مسلمانوں کے عالم دین آ گئے، میں نے انہیں اپنا مسئلہ مشہور ہو گیا، پورے علاقے کو پتا چل گیا کہ مجھے گھر سے نکال کر ایک فارم ہاؤس میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ میرے پاس ملنے آیا تو باتوں باتوں میں اسے پتا چل گیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، وہ کہنے لگا کہ چودھری صاحب اگر اجازت ہو، میں ان کا نام نہیں لیتا، مسجد میں ایسے لوگوں کا نام لینا مناسب نہیں ہے، میں فرضی نام رکھ لیتا ہوں کہ چودھری صاحب آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ کیا حل ہے؟ اب مولوی جو ہے معذرت کے ساتھ خود بھی بیچارے چھوٹے دل کے کئی ہوتے ہیں، اب یہ مولوی ڈرے کہ میں جو اس کو کام بتانے لگا ہوں کہیں مجھے نہ مارنا شروع کر دے۔ اس نے کہا علاج ہے لیکن وہ میرے سامنے نہیں کرنا۔ کیسے کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ علاج بتاؤں گا، اپنے کمرے میں جانا ہے، کھڑکیاں دروازے بند کر کے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے کاغذ کا ٹکڑا دوں گا، اسے صرف پڑھنا ہے، اسے صرف پڑھنا ہے، تمہیں نیند آ جائے گا۔ اب خود ڈر بھی رہا ہے کہ یہ ہندو ہے میں مسلمان ہوں، کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، بڑے لوگ ہیں، انہیں کاغذ کا ٹکڑا دیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ جہاں اتنے پیسے لگا چکا ہوں اس کو بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اپنے فارم ہاؤس پہ گیا، وہ خود نقل بتا رہا ہے نا انٹرویو والے کو، کہتے میں اپنے بستر پر گیا، رات کو جلدی چلا گیا، گھر والوں کو میں نے کہہ دیا، وہ پہلے میرے نزدیک نہیں آتے تھے، میں نے منع کر دیا میرے پاس نہیں آتے، کہتے میں نے جا کے بستر پر لیٹتے ہوئے اس کاغذ کے ٹکڑے کو پڑھا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ لکھا کیا ہے، اب میں پڑھتا جا رہا ہوں، ایک لائن پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، جو ہندی میں ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ ہوا تھا، میں پڑھتا چلا گیا، ابھی میں نے مکمل نہیں پڑھی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی، کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ میرے کمرے کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، بھارت کے سب بڑے ڈاکٹر آئے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اٹھا، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو سمجھے تو مر گیا، ہم نے تو دروازہ توڑا، اتنی گہری نیند تو سویا، وجہ کیا بنی؟ اٹھ کر کہنے لگا جلدی کرو اس مولوی کو لے کے آؤ، اس عالم دین کو بلایا گیا، اسے سینے سے لگایا، اسے تحائف دیے، اسے گھر نام لگا دیا، اسے پوچھا یہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگا ہوا کیا؟ اس کے گھر والوں نے بتایا تو نے جو کاغذ کا ٹکڑا دیا تھا اس کی وجہ سے آج 6 دن کے بعد اٹھا ہے۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا یہ کچھ اور نہیں تھا، اللہ کے قرآن کی سورت فاتحہ تھی، یہ اللہ کے قرآن کی سورت فاتحہ تھی۔ وہ اداکار کہتا ہے اس نے اسی وقت، صحافی لکھتا ہے کہ اس نے اسی وقت جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے کہا یہ دیکھو ابھی بھی میری جیب میں ہے، مجھے جب بھی نیند نہیں آتی میں قرآن کی تلاوت سورت فاتحہ کی شکل میں کرتا چلا جاتا ہوں، مجھے نیند کی گولیاں لینی نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے نیند کے آغوش میں بھیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اسی وجہ سے اللہ کے قرآن کا دعویٰ سچ ہوا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ذرا قرآن کو سینے سے لگا کر تو دیکھو، ذرا قرآن پر عمل کر کے تو دیکھو، قرآن کی تعلیمات سے سیکھ کر تو دیکھو، قرآن پاک کو سمجھ کر تو دیکھو، قرآن پاک کو محبت میں
कुरान पाक को मोहब्बत का पूछोगे तो दुनिया की सारी मोहब्बत यही देगा। अगर नफरतों को बुझाने का पूछोगे सारी नफरतों को यही बुझाएगा। अगर कारोबार में तरक्की का पूछोगे यही तरक्की के ओजे सुरैया पर ले जाएगा। अगर इसी कुरान से वालिदैन की मोहब्बत का पूछोगे तो ये जन्नती तुम्हें दुनिया में बना के छोड़ेगा। अगर अपने बच्चों पर रहम का पूछोगे ये कुरान तुम्हें रहमत का पैगंबर बना कर भेज देगा। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के कुरान की बरकत देखिए। वो अदाकार कहते ये फिर मेरे तक बात नहीं, अब हिंदुस्तान के जितने भी अदाकार हैं जिनको रात को नींद नहीं आती उसे दवाई मैं देता हूँ। वो दवाई कोई और नहीं होती, अल्लाह के कुरान की तिलावत हुआ करती है। इन्ना हाज़ल कुरान याती लिल्लती हिया अक़वम, इन्ना हाज़ल कुरान याती लिल्लती हिया अक़वम। सिर्फ इतना नहीं करते थे, मिल कर रहा है वो सुना दो जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। एक इंसान कहीं रहा करता था, पढ़ा लिखा था, दुनिया का पढ़ा हुआ था, दीन की दूरी थी। हमारे यहाँ ये होता है इन अलमारियों में ताकों में सजाए हुए कुरान हम रमजान की रमजान खोलते हैं। ये बेशर्मी के अलावा और कुछ नहीं, ये बेरहमी के अलावा कुछ नहीं। ये कुरान पर बेरहमी नहीं है, अपने आप पर है। मैं तो कहा करता हूं कि ये बारिश जो बुजुर्ग हैं, ये जमाना ऐसा आ गया कई बारिश बुजुर्ग हैं जिनको कुरान की एक आयत भी नहीं आती। हमारे नौजवानों को कलमा ही नहीं आता। हमारी एक भाभी है, मेरे छोटे भाई की जो वाइफ है, वो कॉलेज में पढ़ाती है। वो कहने लगी कि कॉलेज की जो इस्लामियात की टीचर थी, बातों बातों में वो मुझे कहने लगी मेरे 6 कलमे तो सुन लो। वो कहती है जब इस्लामियात की टीचर के मैंने कलमे शुरू किए सुनने, एक भी कलमा मुकम्मल ना सुना सकी, टीचर नहीं सुना सकी। ये कुरान पाक हम बड़ी खूबसूरती से अच्छा गुलाफ लेंगे, अच्छी तपाई लेंगे, उसकी अच्छी जिल्द करवाएंगे और अलमारी में रख देंगे। मेरे दोस्तों, ये कुरान ऐसे रहमत है, जितना तुम्हारे करीब होगा तुम्हारी जिंदगी में सुकून भी आएगा, इत्मीनान भी आएगा। सुकून भी आएगा, इत्मीनान भी आएगा। वो बुजुर्ग, वो एक बंदा था, नौजवान था, कहीं नौकरी किया करता था। वो अपनी ससुराल आया, ससुराल आकर किसी इंटरव्यू के लिए गया, वापस उसने अपने घर जाना था। पता चला कि अपने ससुराल में कोई फौतगी हो गई, सास फौत हो गई, ससुर फौत हो गया कोई। अब वो रुक गया कि अब जनाजे के बाद ही घर जाऊंगा। जब जनाजा करीब हुआ, उसकी जो इंटरव्यू वाली फाइल थी वो उसने अपने बगलों के नीचे दी हुई थी कि कहीं आगे पीछे ना हो जाए। कब्र में उतरा, मुर्दे को उतारा, दफनाया और घर चला गया। जब घर गया तो याद आया कि मेरी जो फाइल थी वो मेरे पास नहीं है। ससुराल के घर आया, ससुर फौत हुए थे, बल्कि साला फौत हुआ था, मुझे ज़हन में आ गया, साला फौत हुआ था। वो घर में आ गया, अनपढ़ था। अपने अनपढ़ साले के जनाजे के बाद घर गया, फाइल नहीं मिली तो वापस आ गया। अपनी सास से कहने लगा मुझे मेरी फाइल नहीं मिल रही, पूरे घर में ढूंढा नहीं मिली। तो फिर ख्याल आया कि जब मैं कब्र में उतरा था तो मेरी बगलों में थी, अब नहीं है। अब उस फाइल की वजह से उसी बहनोई को नौकरी मिलना थी, उस फाइल की वजह से उसके इंटरव्यू के उसके पास लेटर मौजूद थे। उसने अपनी सास से इजाजत ली। उसकी सास ने कहा उस साले अपने की बीवी से पूछ लो, अगर वो इजाजत देती है तो कब्र खोल लो। अब दिल में ये आया कि मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, वैसे तो मुनासिब नहीं है लेकिन मुस्तकबिल की बात है तो मैं कब्र खोल लेता हूँ। उलमा को साथ ले गए। अब ये बंदा जो पढ़ा लिखा है, नौकरी हासिल करने वाला है, इसने जाकर जब कब्र खोदना शुरू की, अभी पहली ईंट खसकाई थी कि अंदर से जन्नत की खुशबू आने लगी। जन्नत की खुशबू। मैं कुरान की अजमत बता रहा हूँ। बड़ा हैरान हुआ कि जिसे कब्र में दफनाया इसे तो अंगूठा छाप कहते हैं, इसे तो पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बात करना नहीं आता, कुरान नहीं आता, फिर ये कैसे हो गया कि जन्नत की खुशबू आ रही है। वो अपना कारोबार, वो अपने कागजात लेना भूल गया, उसकी वालदा के पास आ गया। जलन हुई दिल में कि ਅਸੀਂ इतने पढ़े लिखे। हमारे यहाँ तो जलना सबसे पहले हो गया ना, मौलवी मौलवी से जले, पीर पीर से जले, उस्ताद उस्ताद से जले, बड़ा बड़े से जले, छोटा छोटे से जले। वो जला कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे नहीं लगता कि जन्नत की खुशबू आएगी। ये अनपढ़ है और इसकी कब्र से जन्नत की खुशबू आ गई। उसकी माँ के पास गया, अम्मा ये तेरा बेटा करता क्या था?
وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، سارا دن جانوروں کو لے کر کھیتی باڑی کرتا تھا، ان کے ریوڑ کو چڑھاتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، بڑا پریشان ہے۔ پھر گھوم کے گھر گیا، پھر چین نہیں آیا، پھر اس کی بیوی کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا میری بہن ذرا بتا تو صحیح طرح خامد کرتا کیا تھا؟ وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، صرف 5 وقت کا باجماعت نمازی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ وہ علماء کے پاس گیا کہ یہ ایک بندہ ہے قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے، پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، انگوٹھا چھاپ ہے، صرف نمازیں پڑھتا ہے، اور میں نے اس کی قبر کشائی کی ہے تو جنت کی خوشبو آئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ علماء نے کہا ذرا اس کی بیوی سے اس کے سارے معاملات پوچھو وہ کرتا کیا تھا۔ وہ واپس گیا، اے بہن ذرا سوچ تو صحیح، وہ صبح اٹھتا تھا تو کیا کرتا تھا، دوپہر کو اٹھتا تھا تو کیا کرتا تھا، کھانا کھاتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں میرے بھائی مجھے ایک بات یاد آ گئی، ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کہنے لگی کہ یاد آ گیا کہ وہ صبح تہجد کے وقت اٹھا کرتا تھا، تہجد پڑھ کے وہ قرآن پاک کی ریل اٹھا کے اس میں قرآن کو رکھ لیا کرتا تھا۔ اب قرآن پاک کو رکھنے کے بعد میں اسے کہا کرتی کہ تو پڑھا ہوا نہیں ہے، قرآن کی بے ادبی نہ کر، لیکن وہ نہیں ہٹتا تھا، وہ ریل پر قرآن پاک کو رکھ کر باوضو ہو کر بیٹھتا، قرآن پاک کا ایک صفحہ کھولتا، اس کے اوپر انگلی رکھ کر پہلی لائن میں لفظ پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن لائن پر انگلی پھیر کر کہتا تھا ربا مجھے پڑھنا تو نہیں آتا لیکن پھر بھی تو نے یہ سچ لکھا ہے، 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 تو نے یہ سچ لکھا ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 15 منٹ، تھوڑی نہ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح قرآن کے اوراق کو کھول کر بیٹھتا، کبھی ماں گالیاں نکالتی، کبھی میں گالیاں نکالتی کہ یہ کیا کر رہے ہو، قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، پڑھنا نہیں آتا، پھر کھول کر کیوں بیٹھے ہو؟ جب یہ واقعہ علماء کو بتایا گیا ان کی آنکھوں سے آنسو آئے، وہ کہنے لگے جا کر اس کی بیوی کو مبارکباد دے دو، اس کا قرآن پر خالی انگلیاں پھیرنا اس کی قبر میں جنت کی خوشبو کا سبب بن چکا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وعدہ کرنا چاہیے، اپنے آپ سے یہ عہد ہونا چاہیے کہ چاہے ایک آیت پڑھیں، ہر روز پڑھیں، مسلسل پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک کا جو گھیرا ہے آپ کو جادو سے بھی بچائے گا، ٹونے سے بھی بچائے گا، آپ کو شیطانی قوتوں کے وار سے بھی بچائے گا، آپ کو دنیا کے وسوسوں سے بھی بچائے گا۔ میری دادی اماں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتی تھی کہ اے بچوں قرآن میں پڑھتی چلی جاتی ہوں، مجھے نبیوں کی خوابوں میں زیارت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو بات میں اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی جھلک قرآن کی برکت کی پیش کرنے لگا ہوں۔ بغداد شہر میں ایک بندہ رہتا تھا جس کا نام تھا سلیمان شاہ۔ کیا نام تھا؟ یہ اس وقت کے قصے ضرور ہیں لیکن آج بھی ان کی کرامات ہم پہ واضح ہو سکتی ہیں، آج بھی ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سلیمان شاہ اس کا نام تھا، دنیا کی ہر بیماری، ہر گناہ اس کے خون میں کوٹ کوٹ کر بڑا تھا، زنا کرتا، شراب پیتا، لوگوں کا حق کھاتا، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کرتا۔ یہ وہ کام ہے جو کسی علاقے میں اس وقت کوئی ایک بندہ کیا کرتا تھا، آج ہر گلی میں قبضہ مافیا موجود ہے، آج تقریباً ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی زانی موجود ہے، آج ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی شراب خور موجود ہے۔ سلیمان شاہ نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کسی کو کرتے ہوئے سنا، بات دل میں بیٹھ گئی، تھا تو مسلمان لیکن سچا مسلمان بن گیا، توبہ کر لی، توبہ، قرآن سیکھا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے دولت اتنی دی تھی، ہر وقت قرآن پڑھتا، ہر وقت روتا، ہر وقت قرآن پڑھتا، ہر وقت آنسو بہاتا۔ دل میں خیال آیا کہ میرے جو گناہوں کے انبار ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس نے مسجد میں جا کر اعلان کروا دیا کہ جو بندہ حج کرنا چاہتا ہے وہ صبح اپنے تیاری کر کے فلاں جگہ پہ پہنچ جائے، جو حج پہ جانا چاہے گا اس کا خرچہ سلمان شاہ خود اٹھائے گا۔ 108 بندے ہو گئے، کتنے؟ 108۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ ہم تو 108 روپے بھی کسی کو نہ دیں، بیگانوں کو تو بیگانے، ہم اپنوں کو نہ دیں۔ دن ایسے آ گئے، ہمارے خون سفید ہو گئے، ہمارے دل پتھر بن گئے۔ سلیمان شاہ نے اعلان کیا 108 بندے تیار ہو گئے۔ وہ مضافات میں بغداد کے رہتا تھا، شہر آیا،
اس نے دل میں سوچا کہ اگر 108 بندوں کی ذمہ داری میں نے اٹھا لی تو میری عبادت کہاں جائے گی؟ ان کو سنبھالتا رہوں گا، ان کے کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، چلنے کی، پھرنے کی ساری مشکلات مجھے دیکھنا پڑے گی۔ اس نے بغداد شہر میں جا کے اعلان کیا کہ ہر بندہ اپنے اپنے پیسے لے لے، اب واپس ہم اسی وقت ملیں گے جب ہم حج کر کے واپس آئیں گے، ہم اکٹھے چلے جائیں گے، ادھر کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ سب نے پیسے لیے، اپنی شاپنگ کے لیے نکل گئے۔ اب جو سلیمان شاہ ہے یہ بھی بغداد کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، شاپنگ کر رہا ہے، سامان خرید رہا ہے۔ خریدتے خریدتے اس کی نظر ایک عورت پر پڑی، دیکھا کہ وہ شرعی پردہ کیے ہوئے ہے، لیکن وہ بڑی بے چین ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس عورت کی نظریں بغداد شہر کے چوک میں مرے ہوئے گدھے کے اوپر ہے۔ وہ سلمان شاہ کہتے ہیں مجھے بڑی کوفت ہوئی کہ اس بدبودار گدھے کی وجہ سے پورے علاقے میں بدبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ میری بہن ہر وقت اس گدھے کو دیکھتی، کبھی ادھر جاتی تو گدھے کو دیکھتی، ادھر سے آتی تو گدھے کو دیکھتی۔ میں تجسس میں پڑ گیا، میں سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھنے لگا۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہ عورت آئی، اس نے اپنے ہاتھ سے خنجر یا چاقو لیا، اس گدھے کا گوشت کاٹنا شروع کر دیا۔ کاٹا 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 کاٹ کر اس نے اپنے برقعے کے پہلو پہ اس گوشت کو لیا اور شہر کی دوسری طرف بڑی تیزی سے جانا شروع ہو گئی۔ سلمان شاہ کہتے ہیں میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، لگتی تو ہماری مذہبی بہن ہے، مسلمان لگتی ہے، لیکن یہ کیا عمل ہوا؟ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب شہر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ کچھ ٹوٹے پھوٹے گھر تھے، ان گھروں میں سے ایک گھر میں چلی گئی۔ میں دروازے میں بے جھجک جانا چاہتا تھا، پھر دل میں خیال آیا سنو تو صحیح، پردے کا خیال تو رکھوں۔ کہتے ہیں میں باہر کھڑے ہو کر سننے لگا، اندر دیکھا آواز آ رہی تھی، بچے خوشی سے نہال نظر آئے، کیونکہ ماں ان کو کہہ رہی تھی بچوں آج 7 دن کے بعد میں تمہارا کھانا لے آئی ہوں، 7 دن کے بعد میں تمہارے کھانے کے لیے سالن کے لیے انتظام کر کے لائی ہوں۔ حضرت سلمان شاہ کہتے ہیں کہ میں اندر چلا گیا غصے میں۔ میں نے کہا ہے بدبخت عورت تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتا؟ وہ اپنے بچوں کو حرام کھلائے گی، گدھے کا گوشت کھلائے گی؟ تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی ہے میرے بھائی میں تجھے جانتی نہیں ہوں، میری بات تو سنو۔ وہ کہنے لگا کیا سنو؟ اس سے بڑی کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ تو اپنے بچوں کو گدھے کا، مرے ہوئے گدھے کا، پتہ نہیں کب سے مرا ہوا ہے، اس کا گوشت کھلائے گی؟ عورت کہنے لگی میری بھائی بات سنو گے تو پتہ چلے گا، بتا تیری کیا بات ہے، کیا سٹوری ہے؟ وہ بہن رو کر کہنے لگی چند مہینے پہلے میرا خاوند زندہ تھا، وہ بیمار ہوا، اب میں اسے اپنے لیے فخر سمجھتی ہوں کہ میرا خاندانی تعلق محمد سے ہے، میں سادات گھرانے کی عورت ہوں، میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، میرا خاوند بیمار ہو گیا، میں اس کے لیے سب کچھ کرتی رہی، گھر بار بک گیا، جائیداد بک گئی، جب سب کچھ بک گیا پھر خاوند بھی میرے سر پہ نہ تھا، یہ میرے بچے ہیں، میں اپنی عزت کو بچاتے ہوئے کہ وہاں پہ لوگوں سے بھیک کیسے مانگوں، مجھے بھیک مانگنے سے میرے نانا نے منع کیا ہے کہ میرا خاندان کبھی کسی کی صدقے نہیں کھائے گا، زکاتیں نہیں کھائے گا۔ آج ہمارے ہاں جس نے 6 مہینے تک غسل نہ کیا ہو وہ ہمیں سچا سید نظر آتا ہے، ہم اسی سے اپنی اولاد مانگتے نظر آتے ہیں جو قرآن سے دور ہے، تعلیمات اسلام سے دور ہے، ہم اسے ہی کہتے ہیں تو بچہ دے دے، تو بچی دے دے۔ میں نے کہا سید وہی ہوا کرتا ہے جو دل کا بھی سید ہو، زبان کا بھی سید ہو، اعمال کا بھی سید ہو، عبادات کا بھی سید ہو۔ ہم اسے سید ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو کئی مہینے نہ نہائے۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، پہلے وہ لنڈے کے کپڑے پہن کے آتا، لوگوں سے مانگتا، پھر اس نے شرٹ اتار کے مانگنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، پھر اس نے اپنے جسم سے شلوار اتار کے مانگنا شروع کر دیا۔ جتنا وہ کپڑے اتارتا جا رہا تھا ہماری مائیں بہنیں اتنا ہی اپنی منتیں اس سے مانگتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے ادھر سے کپڑے اتارے، آپ حیران ہو گئے کہ جب وہ بالکل برہنہ ہو گیا، کوئی اسے کپڑے نہیں دے رہا، اسے پھل لا کے دے رہے، اسے دیسی گھی لا کر دیا جا رہا ہے، اسے آٹا لا کر دیا جا رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اس کو کپڑے دو پہننے کے لیے۔ وہ کہنے لگے نہیں مولوی صاحب تو نہیں پتا کہ ہن ولایت کے درجے پہ پہنچے، یہ اب ولایت کے درجے پہ پہنچا ہے۔ تو پولیس والوں کو ہم نے شکایت کی، اسے لے کر گئے، تو جب اس کے 2-4 لگی نا، اب اسے سارا علاقہ جو کم علم والے ہوتے ہیں، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں۔ جب اسے جوتے لگے، اس کے بال چھال کٹوائے، اسے کپڑے پہنائے، اسے
कई दफा नहलवाया, पुलिस ने जब उसे लाकर खड़ा किया तो हमने पूछा यार तूने ये क्यों किया? वो रोकर कहने लगा मौलवी जी नौकरी नहीं लगती थी, नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने 2-4 दफा ऐसे ही घूम फिर के मांगा, लोग नहीं देते थे। फिर मुझे किसी ने कहा तू सैयद बन जा, फिर मैं सैयद बन गया। अब सैयद नाम की बहारें थी, है था मरासी, नऊजुबिल्लाह मेरे आका की बरादरी को बदनाम करने के लिए वो सैयद बना और हमारे कम इल्म लोगों ने उसे तस्लीम भी कर लिया। वो कहने लगा कि जितने में कपड़े उतारता जा रहा था ये समझते थे कि अब मैं पहुंचा हुआ सैयद बन चुका हूं। हमारी हालत ये है। मैं बात कर रहा था, वो औरत कहने लगी जायदाद बिक गई, खामद दुनिया से चला गया, मैं अपने बच्चों को यहाँ ले आया, इसी घर में मैं पिछले कई महीनों से रह रही है। तो वो सलमान शाह कहते हैं पहले गुजारा करते मैं मंडी में जाती, जितने भी व्यापारी होते वो गले सड़े फलों को जमीन पर गिरा देते। मुझे तो मेरे नाना का हुक्म था कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, मैं सैयदा हूं, मुझे मेरे नाना का ऑर्डर है कि मैं किसी से सदका खैरात ना मांगू। इसलिए मैं गले सड़े फलों को उठाती, सब्जियों को उठाती, उसे काट कर अपने बच्चों को खिला देती। आपको पता है चंद दिन पहले से महंगाई का तूफान आ गया, अब उसके नतीजे में गले सड़े फल लग बिकते हैं। मेरे पास कमाने वाला कोई नहीं, मेरे पास मुझे खरीद कर ला के देने वाला कोई नहीं। 7 दिन हो गए मैं रोजाना मंडी में जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। 7 दिन हो गए मैं इस गधे मरे हुए को देख रही हूँ। पहले दिन भी मुझे नफरत हुई, दूसरे दिन भी नफरत हुई, आज कल 6ठे दिन गई थी तो मेरे दिल में ख्याल आया अगर अब भी मैं बच्चों के लिए ना लेके गई तो मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, मैं अपने नाना को क्या जवाब दूंगी। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने अल्लाह से तौबा करते हुए उसका गोश्त काटा और अपने बच्चों को लाकर खिलाने लगी। अल्लाह ने आपको भेज दिया, मेरे भाई अब भी बताओ मैं कसूरवार हूं या नहीं। सलमान शाह कहते हैं मुझे हज भूल गया, मुझे हरमैन की जियारत भूल गई, मेरे पास जितने पैसे थे। मैंने कहा बहन जरा रुक, तेरा कसूरवार मैं। आज लोग हजों पे चले जाते हैं लेकिन उस घर का साया नहीं बनते जिस घर में कई दिन से खाना नहीं बना। आज उम्रों पे चले जाते हैं लेकिन ये नहीं पता कि हमारे फुफीजाद भाई, हमारे फुफीजाद बच्चे जो हैं वो यतीमी के दिन गुजार रहे हैं। आज हम इबादत को दुनिया में दिखाने के लिए निकल जाते हैं लेकिन ये ख्याल तक नहीं रहता कि हमारे मोहल्ले में कितनी औरतें बेवा मौजूद हैं, कितने यतीम बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। सलेमान शाह ने कहा रुके मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। वो कहता है मैं पैसों से सौदा लेके आया, मैंने अपने हाथों से बच्चों को खिलाया, मुझे खबर ना रही, मेरा सारा काफिला चला गया। अब मैंने मामूल बना लिया, सुबह को पैसे लेकर खाने का सामान लाता, सुबह भी खिलाता, शाम को भी खिलाता। बच्चे मुझे अपना मामू कहने लग गए, वो बहन मुझे बहन कहने लग गई, माहौल बन गया। 1, 1.5, 2 महीना, 4 महीने का हज का सफर था। 2 महीने मैंने खूब उनको पैसे खिलाए, मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए। अब मैंने क्या किया कि गांव जाकर अपनी जायदाद बेच कर आता हूँ, वो वक्त गुजर जाएगा। वो कहते हैं मैंने मजदूरी करना शुरू कर दी, मैं सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता, उन चंद बच्चों का और अपनी बहन का पेट पालता। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, 4 महीने गुजर गए। एक मरतबा मैं मजदूरी करके आ रहा था, मेरे हाथ मट्टी में लदे हुए थे। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे काफिले के लोग आ गए, मुझे जोश आ गया। मैंने उसको जाके गले से लगा के कहा तुम्हें हरमैन की जियारत मुबारक हो, तुम्हें मक्का में जाना मुबारक हो, तुम्हें मदीना में उतरना मुबारक हो, तुम्हें अपने आका के रोजे का दीदार मुबारक हो। जब मैंने ऐसा शुरू किया वो कहने लगे हमें क्यों कह रहे, तू भी तो गया था। वो कहने लगा मैं तो नहीं गया, मैं तो इधर ही हूँ। जब ऐसा कहते हैं सलमान शाह कहते मैंने ऐसा कहा तो दूसरा बंदा आके कहने लगा शाह साहब झूठ मत बोले, जब सही कर रहे थे तो मैंने आपको देखा था, जब शैतान को पत्थर लग रहे थे तो मैंने आपको देखा था, हरमैन का खाना काबा का तवाफ करते मैंने देखा था, 10 बंदे गवाह बन गए। शाह साहब परेशान हो गए। सलमान शाह कहते हैं मैं उस अपनी बहन के घर नहीं गया, मैं अपने सोने वाली जगह पे फुटपाथ पे जाकर लेट गया। अभी लेटा था कि आंख लग गई, आंख क्या लगनी थी, मोहम्मद मुस्तफा का दीदार हुआ। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। मैं यूं कहूं कि बाहर आ गई। आका दो जहां मुस्कुरा रहे हैं। मैंने आका से कहा आका आज कुरान ने मुझे इस नहज पर लाकर छोड़ दिया कि मैं कुरान की खिदमत करने लग गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो हरम में गया ही नहीं,
میں تو خانہ کعبہ میں گیا ہی نہیں، میں تو مدینہ تک پہنچا ہی نہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے۔ آقا مسکرا کر فرماتے ہیں اے سلیمان شاہ، تو نے میرے گھرانے کی خدمت کی ہے، تو نے قرآن سے مثبت سبق لیا ہے، تو یاد رکھ وہاں پر تیری جگہ پر اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ بھیج دیا، وہ تیری جگہ پر طواف کرتا رہا، وہ تیری جگہ پر عبادات کرتا رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے سلمان، اگر آج بھی تو اتنا افسردہ نہ ہوتا تو قیامت کی صبح تک تو نہ بھی جاتا، تیری جگہ فرشتہ حج کرتا چلا جاتا۔ میرے دوستو، یہ قرآن کی برکت ہے کہ قرآن نے جینے کا اسلوب بتایا۔ اگر تو قرآن پڑھنے سے کوئی بخیل ہوتا ہے تو پھر قرآن کی برکت اسے حاصل نہیں ہوئی۔ اگر قرآن پڑھنے سے کوئی بزدل ہوتا ہے، مجاہد نہیں بنتا، تو پھر اسے قرآن کی برکت نہیں ملی۔ اگر قرآن پڑھ کر بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو پھر قرآن کی برکت اس کو نہیں ملی۔ اگر کوئی انصاف نہیں کرتا تو قرآن کی برکت اس کو نہیں ملی۔ اگر وہ حیا اور سخا کا تاجدار نہیں بنتا تو اس کو قرآن کی برکت نہیں ملی۔ اگر وہ قرآن پڑھ کر جرت والا نہیں بنتا، مجاہد صفت نہیں ہوتا، تو پھر اسے قرآن کی نسبت سے قرآن کی برکت نہیں ملی۔ آئیے ہم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کے تحت اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے گھرانے کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کے لیے یہ لازم رکھ لینا ہے کہ ہمارے بچوں میں سے، ہمارے بڑوں میں سے، عورتوں میں سے روزانہ ایک آیت قرآن پاک کی لازم پڑھیں گے۔ میں پورے سپارے کا نہیں کہہ رہا، جو حافظ ہے وہ صرف ایک پاؤں لازم پڑھیں گے۔ عادت بنتی چلی جائے گی۔ جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو وہاں پہ جادو کہاں سے آئے، وہاں پر جادوگر کہاں سے آئے، وہاں پر بے برکتی کہاں سے آئے، وہاں پر گناہ کہاں سے آئے۔ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، ہماری زندگی نکھرتی چلی جائے گی۔ اور اسی قرآن کو دنیا میں پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ابو بکر سے لے کر حضرت اویس کرنی تک سارے صحابہ نے قرآن ہم تک پہنچایا، اور جس کی سب سے زیادہ کوشش رہی وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کو آدھی سے زیادہ دنیا تک پہنچایا، قرآن کے اسلوب بتائے، تعلیمات اسلام دنیا کو بتائیں۔ اسی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے جھنڈے لگانے کے لیے اللہ رب العزت نے جنگ کی دھرتی سے حق نواز جنگی کو اٹھایا۔ یہ چھوٹے قد کا انسان جس کی ساری زندگی صحابہ کرتے گزر گئی، جو صحابہ کے نعرے لگاتا رہا، اسے مارا بھی گیا پھر بھی لگاتا رہا، اسے پیٹا بھی گیا وہ پھر بھی لگاتا رہا، اسے گھسیٹا گیا وہ پھر بھی لگاتا رہا۔ کسی نے حق نواز سے پوچھا، حق نواز یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے مارا جاتا ہے، ہر عدالت کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، ہر جیل کی کال کوٹری کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، پھر بھی کوئی کاموں پہ لگا ہے۔ وہ کہنے لگے، وہ مسکرا کے فرمانے لگے، کیا تمہیں بدر یاد نہیں؟ صحابہ ادھر کٹے تھے، میں یہاں کٹ جاؤں گا۔ صحابہ احد میں کٹے تھے، میں یہاں کٹ جاؤں گا۔ صحابہ خندق و خیبر، تبوک و یرموک، موتا ذات الرقا میں جان کی بازیاں لگا گئے تھے، میں ادھر ان کے ناموں پر اپنی جان کی بازی لگا جاؤں گا، نام صحابہ بھی عام کروں گا، جھنڈا صحابہ کا بھی لہرا جاؤں گا۔ آپ حیران ہوں گے، حق نواز جلوی نے جس جماعت کی بنیاد رکھی، اسی جماعت کے سرخیل علامہ عیسیٰ القاسمی تھے، جو MNA بنے، صرف 3 مہینے کی دلہن تھی، امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ وہ 27 سال کا نوجوان تو گیا، اس کی بیوہ سے کسی نے کہا 3 مہینے میں تو نے دنیا کہاں دیکھی ہے، تو کسی اور کے گھر کا لباس بن جا، دلہن بن جا۔ وہ کہنے لگی، رو کر کہنے لگی، ہماری ماں تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ میں تو ساری زندگی عیسیٰ القاسمی جنتی کا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ مولانا حق نواز جھنگوی کو 48 گھنٹے میاں والی کی جیل میں الٹا لٹکایا گیا۔ جرم صرف یہ تھا کہ وہ ابوبکر کو حق کہتا ہے، وہ عمر کو سچ کہتا ہے، وہ عثمان کے حیا کا حیا کرتا ہے، وہ علی کی جرت کا پاسدار ہے۔ 48 گھنٹے کے بعد جب علامہ حق نواز جھنگوی کو اتارا گیا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، جیلر نے کہا جدو مولوی نو لاؤ تے میں ساتھ لینا، میں دیکھنا چاہتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ رو رہا ہے، مر گیا ہے، بے ہوش ہے، توبہ کر رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جب اس نے حق نواز کے چہرے کو دیکھا وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے پوچھا جھنگوی کس مٹی کے بنے ہو؟ حق نواز نے کہا مجھے 48 کی بجائے 96 گھنٹے بھی لٹکا دو گے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پوچھا کیوں نہیں ہوگا؟
حق نواز نے مسکرا کے کہا کیونکہ میرے دل میں قرآن زندہ ہے، نبی کا فرمان زندہ ہے، صحابہ کے اقوال زندہ ہیں۔ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی میرے والد محترم، جن پر 14 قاتلانہ حملے ہوئے، لندن کے اندر ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، 14 دن بے ہوش رہے، ان کی آنکھوں پر 55 ٹانکے لگے، سٹیچز ہوئے، 14 دن کے بے ہوشی کے بعد جب ہوش آیا، کسی کہنے والے نے کان میں کہا فاروقی صاحب آئندہ ہم آپ کو پاکستان نہیں جانے دیں گے، کیونکہ آپ کو تو انگلینڈ میں اتنا خطرہ ہے، پاکستان میں کیا حالت ہوگی۔ میرے والد کو جب ہوش آیا، ہوش و حواس میں آ کر فرمانے لگے میرے بھائی مجھے نہ روکنا، کیونکہ میرا ٹانکا ابو بکر کے ساتھ حق نواز کے ذریعے جڑ چکا ہے، میرا ٹانکا عمر کے ساتھ حق نواز کے ذریعے جڑ چکا ہے، عثمان و علی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ حق نواز کے ذریعے جڑ چکا ہے۔ اب تو میرا قلم بھی حق نواز کا ہے، اب تو میری زبان بھی حق نواز کی ہے، اب تو میرے قدم بھی حق نواز کے ہیں۔ پھر دیکھا کہ وہ جیل میں ڈالے گئے، 1.5 سال تقریباً جیل میں رہنے کے بعد عدالت کے کٹہرے میں آئے تھے۔ میں نے کہا وہ انصاف لینے کے لیے انصاف خانے میں گئے، لیکن لاہور سیشن کورٹ کے اس کٹہرے میں پہنچنے سے پہلے راہداری میں انہیں بم دھماکے کے ذریعے اڑا دیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے ساتھ 24 پولیس والے بھی شہید ہوئے، صحافی بھی شہید ہوئے۔ میں نے کہا اس کے بعد علامہ اعظم طارق آئے، جن کے جسم پر گولیاں چلانے کے لیے لوگوں نے 1000 کے قریب فائر کیے۔ مولانا اعظم طارق کے جسم کو 52 گولیاں چھو کر گئی، اور پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر لکھتا ہے کہ میں نے ایسا جرت والا انسان نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ جب اعظم طارق پر گولیاں چل رہی تھی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی موت کا خوف نہیں تھا۔ میں نے کہا کیوں نہ کیوں ہوتا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے نام پر ڈٹ جاتے ہیں ان کو موت و حیات کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ اس اعظم طارق کو جدا کر دیا گیا۔ علامہ علی شیر حیدری آئے، مسکراتا ہوا چہرہ۔ ہم نے کبھی بھی اپنے ہاتھوں میں بندوق یا گولی چلانے کے لیے کسی بات کو اپنا مضمون نہیں بنایا۔ ضیاء الرحمان فاروقی نے وزیر اعظم نواز شریف کے سامنے اپنا موقف پیش کیا، علامہ اسحاق القاسمی اسمبلی میں اپنا قانون بنانے کے لیے گئے، مولانا اعظم طارق نے 4 مرتبہ ایم پی اور 3 مرتبہ MN شپ میں صحابہ کی عظمت اور نفوذ کا بل پیش کیا۔ علامہ علی شیر حیدری آئے، MN تو نہیں تھے، لیکن چیف جسٹس نے انہیں بلایا کہ بتاؤ یہ شیعہ سنی مسئلہ کیا ہے۔ علامہ علی شیر حیدری نے 16 گھنٹے کی ملاقات میں ایسا موقف پیش کیا، وہ جج سید سجاد علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ علی شیر حیدری شاید میں یہ قانون نہ بنا سکوں، لیکن آج تیری باتوں نے مجھے سچا صحابہ کا غلام بنا دیا۔ اسی علی شیر حیدری کو کسی نے مذاکر کہا، بات ختم کرنے لگا ہوں، جملے پورے ہو گئے، کہا کہ علامہ علی شیر حیدری صاحب کل جنت کا منظر ہوگا، چنگوی صاحب اوپر والے پورشن پہ، قاسمی صاحب بھی اوپر، ضیاء الرحمان صاحب بھی اوپر، مختار سیال صاحب بھی اوپر، آپ اوپر، آپ کے شعیب ندیم صاحب بھی اوپر، ہمارے اسامہ بھائی کے والد حبیب الرحمان صدیقی صاحب بھی اوپر ہوں گے، لیکن علی شیر حیدری صاحب آپ کا جنت میں درجہ تھوڑا کم ہوگا۔ وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یار ایک عام بندے نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا؟ پوچھنے لگے بھائی میرا درجہ کیوں کم ہوگا؟ وہ کہنے لگا وہ سارے حافظ قرآن ہیں اور آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، قرآن کی برکت سے ان کا درجہ بڑھ جائے گا اور آپ کا کم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا ولی بات دل پہ لے۔ میں نے کہا جن کے دلوں میں صحابہ زندہ ہوتے ہیں پھر اللہ کی مدد یوں آتی ہے۔ 60 دن کے لیے گجرانوالہ جیل میں انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ جب اس جیل سے نکلے کہنے لگے اس نوجوان کو پکڑ کے لاؤ۔ جب اسے لایا گیا تو مسکرا کے اسے سینے سے لگا کر کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، میں نے بھی 29 دن میں اللہ کے قرآن کو حفظ کر لیا۔ میں نے کہا یہ اللہ کے قرآن کی برکت ہے جو آج ہم صحابہ کا نام لینے کے بعد کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر حق نواز جھنگوی گئے تھے، ان کا بیٹا ابھی بھی میدان میں کھڑا ہے۔ ضیاء الرحمان فاروقی گئے تھے، میں میدان میں کھڑا ہوں۔ اعظم طارق گئے تھے، وہ آج اسمبلی کے ایوانوں میں بیٹا کھڑا ہے۔ علی شیر حیدری گئے تھے، ان کے بھائی ابھی بھی میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ مختار سیاد کا لاڈلا ابھی بھی MNA کے امیدوار ہو کر صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تو پھر پتا چلا کہ جو قرآن کے لیے جاتے ہیں ان کی نسلیں بھی قرآن
वाली हुआ करती हैं, उनके आने वाले लोग भी कुरान वाले हुआ करते हैं, और जिनका कुरान से ताल्लुक नहीं होता उनके चेहरे भी बिगड़ते हैं, उनके वजूद भी बिगड़ते हैं, उनके सीने भी बिगड़ते हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक बिगड़ते रहेंगे। नाम भी सहाबा का रहेगा या कुरान वालों का रहेगा। साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे, कुरान वाले बनेंगे। अपने हर बच्चे को कुरान की कम से कम एक आयत रोजाना पढ़वाएंगे। ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान की असेंबली नमूस सहाबा बिल पास कर चुकी है। हमारे 10,000 कारकुनों की लाशों का मोल पड़ गया है। पहले किसी बापा जी की कोई गुस्ताखी करता तो आईने पाकिस्तान में लिखा था उसे 5 साल सजा होगी, और अगर कोई अबू बकर को गाली देता तो उसकी सजा थी सिर्फ 3 साल। हमारे शुहदा के खून की बरकत से अब ये कानून बनने जा रहा है कि जो अबू बकर को गाली देगा उसकी कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 14 साल सजा होगी। मैंने कहा कि नवाज जंगवी, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे खून की वजह से आज इनकलाब आ चुका है। आज बरेलवी अहले हदीस देवबंदी सारे के सारे सहाबा के तराने गा रहे हैं, उन सहाबा के जो कुरान के सीनों में है। मेरे वालिद कहा करते थे, मैं सहाबा के सीनों में देखता था, मुझे अल्लाह का कुरान नजर आता था, मैं कुरान के सीने में देखता था, मुझे सहाबा नजर आते थे। हम उन्हीं पुरानी शख्सियात के, हम उन्हीं सहाबा किराम के दीवाने हैं। जब तक जिंदा रहेंगे सहाबा के तराने गाते रहेंगे। गाएंगे या नहीं गाएंगे? गाएंगे या नहीं गाएंगे? तो ऐसा करना, मेरे वालिद कहा करते थे, तुम ऐसा करना, कोई चुन कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने